السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی اللہ پاک کا کرم میں ٹھیک ہوں۔ تو چلیں گائز، ہم سٹارٹ کرتے ہیں ناول جان ہو تم، ایپیسوڈ 23 مائی ممتاز جہاں۔ تم چھوڑو، مجھے فلرٹ کرنے کے لیے میں ہی ملی تھی۔ انشرا نے اپنی شرم و حیا غصے کے لبادے میں اڑاتے ہوئے کہا کہ اسی پل یارم اسے بیڈ پہ رہا تھا اس کے اوپر آیا۔ بیوی سے فلرٹ نہیں، رومانس کیا جاتا ہے۔ اور اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے مدھم لہجے میں بولا، بھولو مت، یہ شادی مجبوری میں کی ہے تم نے۔ اس کی بات پہ یارم نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا، جیسے بہت پتے کی بات بتائی ہو۔ اس کے نئے نقش کو وہ نہار رہا تھا کہ اسی پل اس کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ سخت بدمزہ ہوتا وہ انشرا سے پیچھے ہٹا۔ موبائل پہ سلطان کالج لکھا دیکھ یارم کے دماغ کی رگیں ٹنی۔ کال ریسیو کرتے وہ ارادی طور پہ انشرا سے فاصلہ قائم کر گیا۔ یارم شاہ، تم نے میرے آدمیوں کو مار کے اچھا نہیں کیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میرے آدمیوں کو مار کے تم بچ جاؤ گے یا اس لڑکی کو بچا لو؟ سلطان یارم شاہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی سخت لہجے میں گررایا، بیوی ہے وہ میری، اگر آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا تو بہت بری موت دوں گا۔ یارم شاہ کے الفاظ دھیمے تھے لیکن لہجہ انتہائی سخت تھا۔ مت بھولو یارم شاہ، تم نے میرے خاص آدمی کو مارا ہے اور سلطان بدلہ لے کے رہتا ہے۔ اگر تم نے کچھ بھی غلط کیا تو یاد رکھنا سلطان تمہیں ایسی موت دوں گا کہ تمہاری 7 پشتیں یاد رکھیں گی۔ اب کی بار یارم کی آواز اونچی ہوئی، ٹھیک ہے، مجھے وہ لڑکی دے دو اور اپنی زبان کو لگام دے سلطان، یہ نہ ہو موت کی سختی تو برداشت کرنے کے قابل نہ رہے۔ دوبارہ اپنی گندی زبان سے میری بیوی کا نام مت لینا، یہ میری آخری وارننگ سمجھو۔ یارم کے الفاظ انشرا نے بھی سنے تھے۔ وہ اس کے بہت قریب آ کے کھڑی اس کی باتیں سن رہی تھی، بھلے مقابل کی بات اسے سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن یارم کے جواب پہ اسے بات سمجھ آ رہی تھی۔ کب تک اسے مجھ سے بچاؤ گے یارم شاہ؟ ایک بار سلطان جو ٹھان لیتا ہے وہ کر کے دم لیتا ہے۔ چل تو اپنی پوری طاقت لگا دے، جو کر سکتا ہے کر لے۔ تیرا یہ خواب اس زندگی میں تو پورا ہونے سے رہا، لیکن تیری موت اب دور نہیں، بہت جلد تیری گردن شاہ کے شکنجے میں ہوگی۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ یارم نے کال کاٹتے روح پلٹا تو انشرا کو اپنے قریب کھڑا دیکھ اسے مزید غصہ آیا، لیکن لب سے کچھ نہ کہا۔ اس وقت اسے زاویار کو فون کرنا ہے۔ سلطان نے اسے جو خاص آدمی کا الٹیمیٹ دیا تھا، اسے زاویار کی فکر ہوئی تھی۔ کال دوسری بیل پہ اٹھا لی۔ کہاں ہو؟ یارم وہاں سے ہٹتا گیلری میں آتا، سلائڈنگ ڈور زور سے بند کرتا، انشرا کے ماتھے پہ مر ڈلوا گیا، جہاں بھی ہو اپنی سیکیورٹی ٹائٹ کرو، مجھے تم پہ خروچ بھی منظور نہیں۔ اگر تمہیں ذرا سی بھی خروچ آئی تو یارم شاہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے مارے گا۔ زاوی یاد رکھنا۔ یارم شاہ کی بات زاویار اس کی اتنی کیئر اور محبت میں مسکرایا۔ جو حکم باز۔ یارم شاہ کال کاٹتا واپس اندر آیا۔ تو مجھ سے شادی کی مجبوری یہی تھی کہ تم مجھے سلطان سے بچانا چاہتے ہو۔ انشرا جو بیڈ پہ بیٹھی گہری سوچ میں ڈوبی تھی، یارم کے اندر آتے ہی بولی۔ یارم اس کی بات پہ چونکا، ایک نظر اسے دیکھا اور کبرڈ سے بیگ نکالے تاس میں سے ایک لیپ ٹاپ نکالا، اسے آن کرتا
اس میں کچھ کام کرنے لگا۔ جس دن سلطان کو تم نے مار دیا اس دن یہ مجبوری ختم اور ہماری شادی بھی ختم۔ انشا نے سخت لہجے میں سوال کیا۔ رات کافی گہری ہو گئی ہے، سو جاؤ، میرا دماغ مت چاٹو، یارم شاہ مصروف انداز میں بولا۔ اس کا سارا دھیان لیپ ٹاپ کی اسکرین پہ تھا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں۔ یارم شاہ غصہ ضبط کرتے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ یارم نے اس کے قریب آنے پہ نامحسوس انداز میں لیپ ٹاپ کی اسکرین کو بند کیا تھا۔ کیا سننا چاہتی ہو؟ یارم اب اس کی جانب متوجہ ہوا۔ سچ بتاؤ، جو پوچھا اس کا سچ سچ جواب دو۔ یہ شادی سلطان کی موت پہ دی اینڈ ہو جائے گی؟ انشا بنا پلک جھپکے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، کچھ پل خاموشی کی نظر ہو گئے، لیکن یارم شاہ کی ہاں نے انشا کے غرور کا بت ایک ہی جھٹکے میں پاش پاش کر دیا، اور وہ جو محبت تھی وہ… انشا کا لہجہ تھوڑا سا ڈگمگایا۔ یارم لیپ ٹاپ اٹھائے اپنی جگہ سے اٹھا۔ وہ تو 2 سال پہلے ہی دم توڑ گئی تھی، اب تو اس محبت کی راکھ بھی نہیں بچی کہ ہوا میں اڑا دوں۔ یارم شاہ کے بے لچک لہجے پہ انشا کی روح تک اندر سے تڑپ اٹھی۔ پھر میرے قریب کیوں آتے ہو؟ وہ اچانک سے یارم کا گریبان جکڑے اسے چمکا گئی۔ کیوں اتنی؟ جب دماغ کربت بنا رہے ہو، بولو، جواب دو یارم شاہ۔ وہ اچانک سے بھٹری شیرنی بن گئی تھی۔ مجبوری ہی کی سہی، بیوی تو ہو میری، اور ہر شوہر کی طرح میرے بھی اپنے محرم بیوی کے لیے جذبات جاگتے ہیں، جن کے لیے تم مجھے فلرٹ کا خطاب بھی دے چکی ہو۔ لیکن یارم نے نرمی سے اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹائے۔ لیکن جیسے ہی ہر شوہر اور بیوی میں محبت نہیں ہوتی، ویسا ہی ہمارا بھی کپل ہے، اینڈ یو نو، میاں بیوی ایک دوسرے کی ضرورت ہیں، ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ لیکن تمہارا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ تم نہ ہی اسے رشتے کو مانتی ہو اور نہ کبھی اس رشتے کی تمہاری نگاہ میں کوئی ویلیو ہوگی۔ اس لیے جسٹ چل۔ یارم اسے اپنے لفظوں میں گھماتا وہاں سے جانے لگا۔ یارم شاہ، تم نے یہ رشتہ جوڑا، میں نے نہیں۔ میرے قریب تم آ رہے ہو، میں نہیں۔ اور اس رشتے کو ختم کرنے کی بات بھی تم نے کی ہے، میں نے نہیں۔ اور مجھے بھی کوئی شوق نہیں اس رشتے کو اپنے گلے میں ٹوپ کی طرح لٹکانے کا۔ تو آئندہ میرے قریب بھی مت آنا۔ وہ انگلی اٹھا کے غصے سے جارحانہ انداز میں اسے وارن کر رہی تھی۔ اوکے، نہیں آؤں گا، وہ ذرا سا گردن ایک طرف کر کے بولتا، بنا اس کی طرف دیکھے اسٹڈی روم کی جانب بڑھ گیا اور دروازے کو لاک لگا گیا۔ انشا کے گالوں پہ خاموش آنسو بہے، جنہیں وہ اپنے گال سے صاف کرتی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اسے کیوں سب برا لگ رہا تھا، وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی، یا سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنے لفظوں سے یارم کو کس قدر تکلیف سے دوچار کر گئی تھی، یہ اسے بھول گیا۔ لیکن یارم کی کوئی بات بھی وہ نہیں بھلا پا رہی تھی۔ زندگی کو بنا پیار کو کیسے گزارے؟ محبوب کی آنکھوں میں بڑی بات ہے پیارے۔ ناول جانو تم، ایپیسوڈ 23 بائے منتہا جہان۔ وہ سو رہی تھی جب اسے اپنی انگلیوں پہ انگلیوں کا ہلکا ہلکا لمس محسوس ہوا۔ دھیرے سے آنکھیں کھولی تو ساری حساسیات جاگ گئی۔ فوراً سے روح پلٹ کے دیکھا، وہ اس کے پاؤں والی سائڈ ہی بیٹھا، اس کی پنڈلیوں کو بہت
محبت سے چھیڑ رہا تھا۔ ہانی نے اپنے پاؤں پیچھے کھینچ لیے۔ اس کے چہرے پر سخت ناگواری چھائی تھی جو مونس کی نظروں سے چھپی نہ رہ سکی۔ کیوں آئے ہیں یہاں؟ آپ نے کہا تھا آپ میرے سامنے نہیں آئیں گے، پھر آپ نے اپنا وعدہ توڑ دیا۔ وہ غصے سے اٹھ کے بیٹھتی۔ مونس کے ہوش ٹھکانے لگا گئی۔ ریلیکس، اتنا ہائپر کیوں ہو رہی ہو؟ مونس کی آواز دھیمی تھی۔ وہ اس کے قریب ہوا۔ آپ ابھی اسی وقت چلے جائیں یہاں سے۔ وہ اپنے اوپر قابو پاتے اس بار دھیمے لہجے میں بولی۔ صبح ہوتے ہی چلا جاؤں گا۔ وہ اس کے قریب بیٹھتا، اس کا ہاتھ تھام گیا جسے ہانی نے زور سے جھٹکا۔ میں یہاں صرف اپنے بچے کی خاطر آئی ہوں اور آپ، میں اپنی بیوی اور بچے دونوں کی خاطر آیا ہوں۔ وہ اس کی انگلی کو لبوں سے چومتا بولا تھا، بھولے مت، اس گھر میں آپ کی ایک عدد اور بھی بیوی ہے اور وہ بھی پریگننٹ ہے اور یقیناً اسے بھی آپ کی ضرورت ہوگی۔ آپ کو اس کے پاس جانا چاہیے کیونکہ مجھ سے پہلے آپ نے اسے حق دیا۔ ہانی کو کب سے یہ بات چبھ رہی تھی، اب اللہ اس کا اظہار کر دیا۔ مونس نے اسے کھینچ کے گلے سے لگایا۔ ہانی پلیز یار، جسٹ ریلیکس، ایسا مت کرو ورنہ ہمارا بچہ بھی سیلا ہوگا۔ وہ اس کا دھیان ہٹا رہا تھا۔ آپ برائے مہربانی دور رہیں، میں نہیں چاہتی کہ اس پہ آپ کا سایہ پڑے اور وہ بھی آپ کی طرح۔ ہانی کی آواز روند گئی۔ اس کے الفاظ مونس کے دل کے پار ہو گئے۔ وہ دھیرے سے اس کے پاس اٹھ گیا، آنکھیں نم سی ہوئی۔ ہانی، اپنے جیتے جیتوں نہ تم سے دستبردار ہو سکتا ہوں نہ اپنے بچے سے، میرے سائے سے اس بچے کو بچانا چاہتی ہو تو دعا کرو مجھے شہادت کی موت نصیب ہو جائے، ایسے ہی ہم دونوں کے دلوں کو سکون آ جائے گا۔ مونس اپنے الفاظ سے ہانی کا دل چیرتا ڈریسنگ روم میں بند ہو گیا، جبکہ ہانی پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ وہ اس کے ساتھ ظلم کر کے کیسے مظلوم بن سکتا تھا؟ تجھے ہر خوشی دے دی، لبوں کی ہنسی دے دی، زلفوں کی گھٹا لہرائی، قیام میں وفا کے لائی، تو نے اچھی ریت نبھائی، کسی سے اب کیا کہنا۔ ناول جانو تم، ایپیسوڈ 23 بائی منتہا جہان۔ صبح کا سورج خان منچن میں روشن ہی بھر گیا۔ رابعہ کچن میں کھڑی بہو اور بیٹے کے لیے خاص ناشتے کا بندوبست کر رہی تھی۔ وہاں بڑی اشتہا انگیز خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ شہین خانزادہ نے کچن میں آتے بیوی کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے پوچھا، جی آج بہت خاص ناشتہ بن رہا ہے، آپ بھی کھا سکتے ہیں، کوئی منع نہیں۔ وہ ایک ادب سے بولی، تھینک یو جان، آپ نے مجھ پہ اتنا ترس دکھایا۔ وہ دل سے ہاتھ رکھ کے سر تسلیم خام کر گیا۔ ایک منٹ، یہ صبح صبح ہلدی والا دودھ کس لیے؟ شہین نے حیرت سے پوچھا۔ معاویہ کے لیے۔ وہ کس کے لیے؟ اتنا کہتی وہ معاویہ کے روم کی جانب بڑھ گئی۔ شہین اپنا سر پکڑ کے رہ گیا۔ معاویہ، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ بنا اس کے آنے بیٹھی فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں یار، کیوں فکر کر رہی ہو؟ وہ ابھی نیند سے بیدار ہوتا اٹھ بیٹھا، اپنے ہاتھ کی مٹھی کو بند کر کے اکھڑتا وہ حرکت دے رہا تھا۔ کیا ہوا، درد ہو رہا ہے؟ بنا پھر فکر مندی
سے بولی، مینا اگر ایسے پریشان ہوگی تو تمہاری صحت خراب ہو سکتی ہے، اور تمہیں پتہ ہے دونوں بچوں کو سنبھالنا جو ابھی اس دنیا میں آئے ہی نہیں کتنا مشکل ہو جائے گا۔ ماویہ نے اس کا سر اپنے کندھے پہ رکھتے اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ ایک سکون کی لہر مینا کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ اسی لمحے دروازے پہ دستک دیتے انابیہ اندر داخل ہوئی تو مینا فوراً پیچھے ہٹی، جبکہ ماویہ اپنی مما کو آتے دیکھ زہرلا مسکرایا تھا۔ یہ لو بھائی، فٹافٹ یہ دودھ پیو میرا بچہ، تاکہ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ مما ہلدی والا دودھ، ماویہ نے منہ بنایا۔ ناٹ اگین مما، رات کو تو پیا تھا، وہ برا سا منہ بنا گیا۔ رات والا رات کو ہضم ہو گیا، اب یہ صبح والا ہے، پھر دن والا بھی ہوگا۔ فارگیٹ سی مما، آپ مما کو سمجھائیں یار، میں کوئی چھوٹا سا بچہ ہوں۔ ماویہ منہ بناتے کمرے میں آتے شہیر سے بولا، بیٹا آپ کی مما کے لیے دن رات کوئی معنی نہیں رکھتا، انہیں سمجھانا تھوڑا مشکل ہے، تو تم ہی سمجھ کے پی لو۔ انہوں نے ایک آنکھ نک کی۔ چلو میرا بیٹا، شاباش، اولاد جتنی مرضی بڑی ہو جائے، ماں باپ کے لیے وہ ہمیشہ چھوٹے ہی رہتے ہیں۔ نابیہ نے محبت سے ماویہ کا ماتھا چومتے اسے دودھ کا گلاس تھمایا، جبکہ مینا کی جانب مڑی۔ تمہارے لیے بادام والا دودھ بنوایا ہے، ابھی بھجواتی ہوں، مکمل پینا ہے۔ اچھا، پہلے میں نے سوچا 2 بچے ہیں تو گلاس بنا لوں، پھر مما ایک گلاس ہی بہت ہے۔ مینا نے فوراً سے انابیہ کی بات پہ انہیں روکا، میرے لیے کون سا دودھ تیار کروایا ہے؟ شہیر نے انابیہ کی جانب محبت آش نظروں سے دیکھتے پوچھا، آپ کی کوئی عمر ہے دودھ پینے کی؟ آپ جائیں اپنی بلیک کافی پئیں۔ انابیہ کی بات پہ شہیر کا منہ بنا، جبکہ سبھی کے چہروں پہ ایک مسکان سی سج گئی تھی۔ ناول جانو تم، ایپیسوڈ 23 بائے منتہا جہاں۔ ارہا کی آنکھ کھلی تو وہ شام کہیں نہیں تھا۔ وہ جھٹ سے اٹھتی، بات لیتی باہر آ گئی۔ صبح فجر کے وقت وہ شام روم میں تھا جب وہ نماز پڑھ رہی تھی، اب نہ جانے کہاں چلا گیا۔ اٹھ گئی میری بچی، زمینہ بیگم نے اسے پیار سے دیکھتے پکارا۔ وہ سلام کرتی رہی، ان کے پاس ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ خوش رہو، سدا سہاگن رہو، ان کی دعا ہے۔ ارہا کا دل دھڑکا، دل ہی دل میں آمین کہا۔ ملازمہ ناشتہ لگا رہی تھی۔ یارم کی سخت ہدایت پہ زمینہ بیگم اور شام شاہ والا شفٹ ہوئے تھے۔ یہاں وہ سیف تھے، اور جو سلطان نے زمینہ بیگم کو کڈنیپ کیا، اس کے بعد شام کو یارم کی بات ماننا پڑی۔ اسی لمحے نکھری سی ہنچرا بیگم کے پاس آن پہنچی۔ السلام علیکم، وہ وہیں بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام بیٹا، جیتی رہو، سدا سہاگن رہو، وہی دعا انشاء کی بھی دی، جس پہ اس نے لب بھینچے۔ بھابھی اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ارہا نے اس کا دھیان اپنی جانب موڑا۔ ٹھیک ہوں، دھیما سا جواب دیتے وہ چپ ہو گئی۔ بھیا کہاں ہے؟ اگلے سوال ہے انشاء کو رات والی ساری باتیں پھر سے یاد آنے لگی۔ مجھے پتہ نہیں جاتے، اس بار کھلا سا جواب دیا تو ارہا چپ ہی ہو گئی۔ خاموشی سے تینوں نے ناشتہ کیا۔ انشرا اپنی جگہ سے اٹھی کہ اسی وقت یارم اندر داخل ہوا۔ اس کے پورے کپڑے نئے تھے۔ اسے دیکھ انشرا دل کو ہاتھ پڑا۔ ارہا بھاگتی ہوئی یارم کی طرف بڑھی، جبکہ انشرا کے قدم اپنی جگہ پہ ویسے ہی ہو کے رہ گئے۔ اس کا دل کسی انہونی کے احساس سے دھڑکنا بھول گیا۔ بھیا یہ آپ کو چوٹ لگی؟ وہ گھبرائے پوچھ رہی تھی۔ ہاں گڑیا، میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا،
سب ٹھیک ہے؟ یارم نے اس کے چہرے کی جانب دیکھتے نرمی سے کہا۔ سامنے بت بنی کھڑی انشرا پہ ایک نظر ڈالتا وہ ہٹا چکا تھا۔ انشرا بیٹا، شام تو ٹھیک ہے نا؟ زمینہ بیگم کے دل میں اپنے بیٹے کے لیے ڈر بیٹھا۔ جی آنٹی وہ ٹھیک ہے، انہیں جواب دیا۔ یہ پھر ارہا کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ کسی اور کا ہے، دعا کرو اللہ اسے حفظ و امان میں رکھے، دھیمے لہجے میں کہتے یارم لب بھیجے اپنے روم کی جانب بڑھا۔ ارہا کا دل اسی لمحے دعا گو ہوا۔ ناول جانو تم ایپیسوڈ 23 میں منتہا جہاں۔ کس کا فون کے آ رہے ہو؟ کمرے میں آتے ہی انشرا پھٹ پڑی۔ اسے یارم کی یہ حالت دیکھ تو اس کے دل پہ بیتی یہ صرف وہی جانتی تھی، اور جب یہ پتہ چلا کہ یہ کسی کا نہیں تو اس نے خود ہی یہ اندازہ لگا لیا کہ وہ کسی کو کہ آیا ہے۔ اس کی بات پہ یارم نے جبڑے بینچے اور کمر سے اپنا دوسرا ڈریس نکالا۔ کچھ پوچھ رہی ہوں میں، کس کا کر کے آئے ہو؟ مار کے آئے ہو نا پھر سے کسی کو؟ ہے نا؟ انشرا اپنا غصہ ضبط کرتے چلائی۔ اس کی اس بات میں یارم کا پارا ہائی ہوا۔ اسے بازوؤں سے جکڑے دیوار کے ساتھ پن کیا۔ خون بہا کے نہیں آیا، یہ میرے اپنے کا ہے۔ اسے ہاسپٹل کیب سے یارم اپنی الفاظ مکمل نہ کر پایا اور جھٹکے سے انشرا کو چھوڑتے بیڈ پہ بیٹھتا اپنے اندر اٹھتے درد کو دبانے لگا۔ اس وقت یارم کا دل ان کے آنسو رو رہا تھا۔ انشرا اس کی حالت دیکھتی شرمندہ ہوتی اس کے پاس آن کھڑی ہوئی۔ وہ میرا بچپن کا دوست، میرا بھائی، میرا سایہ، میری طرف آنے والی کو بھی اپنی جانب موڑنے والا، وہ آج خود موت کے منہ میں۔ یارم اپنے جذبات کی رو میں بہہ رہا تھا۔ وہ درد و تکلیف میں تھا۔ زاویار کی گاڑی پہ اچانک حملہ ہوا تھا، 3 لگی تھی اسے، ایک تو اس کے دل کے پاس گزری تھی۔ یارم اور اس کے آدمی پہنچ تو گئے تھے لیکن اس لمحے زاویار کو لگ چکی تھی اور اس کو اپنے ہاتھوں سے اٹھائے اسے ہاسپٹل چھوڑتے وہ اپنا سانس روکے ہوئے تھا۔ وہ اسے تکلیف میں دیکھ کے مر رہا تھا۔ یارم، انشرا نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ کچھ نہیں ہوگا، اللہ نے چاہا تو تمہاری مدد نہیں چاہیے۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتا اٹھا تھا اور اپنے کپڑے لیے باتھ روم میں گھسا۔ انشرا کی آنکھوں میں بے شمار آنسو بہہ نکلے۔ نان کیا دھرا ہے؟ اسی نے دھمکی دی تھی اسے انشرا چاہے یہ، ورنہ وہ یوں ہی کا کھیل کھیلتا رہے گا۔ انشرا بہت گہرائی سے اس مسئلے کو سوچ رہی تھی۔ یارم شاور لے کے باہر نکلا تو وہ پھر سے اپنی کبرڈ کی جانب بڑھتا وہاں سے کچھ نکالنے لگا تھا۔ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے نا؟ انشرا کی روندی آواز سنائی دی۔ یارم شاہ کے ہاتھ تھمے تھے اور وہ اس کی اگلی بات بنا کے ہی سمجھ گیا تھا۔ انشرا غصے سے اٹھتی اس کے پاس آئی۔ سلطان کو میں چاہیے انشرا صدیقی، ورنہ وہ یہ مار دھاڑ کبھی نہیں روکے گا۔ تو مجھے اس کے یارم کے ہاتھ نے اس کی گردن کو جکڑا۔ انشرا کے باقی کے الفاظ اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ حیرت سے وہ یارم کو دیکھنے لگی جس نے اس کی گردن پہ گرفت تو مضبوط رکھی لیکن 1% بھی نہیں دبایا تھا۔ اسے دیوار کے ساتھ سختی سے پٹکا۔ انشرا کا سانس حلق میں ہی رہ گیا۔ انشرا صدیقی نہیں، انشرا یارم شاہ ہو تم، اور اپنے لیے کوئی بھی بکواس کی تو یہی زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ وہ غصے سے گھراتے اسے چند لفظوں میں ہی
اس کی اہمیت باور کروا گیا تھا۔ جھٹکے سے اس کی گردن چھوڑتا وہ کمرے سے نکل گیا۔ انشا گہرا سانس بھرتی اس کی پشت دیکھتی رہ گئی۔ ظالم شاہ آج ایک نیا خطاب اسے دیا تھا، ناول جانو تم۔ ایپیسوڈ 23 بائے منتہا جان۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں، شفیق ہاسپٹل میں جا کر 3 ڈاکٹرز اور 2 بوائز کو پولیس نے حراست میں لیا تو رات یہ ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے انہیں چھوڑ بھی دیا، لیکن اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب ایک ہی جگہ اپنی آزادی کا جشن منا رہے تھے کہ ذریعے آپ انہیں سے یہ سب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح ان کی گری پڑی ہے۔ ان کے اس کمرے سے مزید بھی باتیں برآمد ہوئی، ٹی وی پہ مزید بھی اور بھی بہت کچھ دکھایا جا رہا تھا، لیکن مونس نے ریموٹ سے بند کر دیا۔ اپنی بازو کے زخم کو دیکھا جو رات کو اسے ان ڈاکٹروں کو کردار تک پہنچانے میں اس کے بازو پہ آیا تھا۔ اس کو اپنی ٹیم کے ہی ایک ڈاکٹر سے بینڈیج کروا کے وہ گھر آ گیا تھا۔ آج وہ پولیس اسٹیشن بھی نہیں گیا تھا، گھر رہ کے ہی ریسٹ کر رہا تھا، لیکن اس کے بازو کے زخم کا کسی کو بھی پتہ نہیں تھا۔ آج یہاں صبح سے ڈرائنگ روم میں بیٹھے وہ خیریت ہے، کنول مونس کے پاس بیٹھتی ٹی وی کو آن کر گئی جو مونس بند کر کے موبائل پہ اسکرولنگ کر رہا تھا۔ آپ کی بہو نے باہر جو نکال دیا کمرے سے، اب آپ کو ڈرائنگ روم میں ہی نظر آیا کروں گا۔ مونس نے مسکینی سی صورت بناتے کہا، ہائے میرا معصوم بچہ، بے کمرہ ہو گیا نا؟ کنول نے مصنوعی لاڈ سے کہا، پر میری جان، آپ کی دوسری بیوی بھی تو ہے نا، اس کے پاس چلے جاتے، کوئی روک ٹوک تو نہیں؟ کنول کے میٹھے طنز پہ مونس نے برا سا منہ بناتے ماں کو دیکھا۔ چلیں، دیر ہو رہی ہے آفتاب، شیرحان نے کنول کے پاس آتے کلائی پہ بندھی ریسٹ واچ پہ وقت دیکھتے کہا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مونس نے اب ان کی تیاری دیکھی، آج کچھ اسپیشل وقت ایک ساتھ اسپینڈ کرنے جا رہے ہیں۔ ملکہ جا چکی اپنے گھر، تو بیٹا آج کے دن اپنی بیوی کا اچھے سے خیال رکھیے گا، کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ ملے۔ کنول نے انگلی اٹھاتے وارن کیا، مما آپ کی بہو مجھے منہ نہیں لگاتی تو خیال کیسے رکھوں؟ اپنی گود میں کشن رکھتے وہ باپ اور ماں کو دیکھتا خوش ہو رہا تھا۔ یہ میرا مسئلہ نہیں، پڑھایا لکھایا اس لیے کہ اپنے مسئلے خود سالو کروں۔ کنول نے ایک جھٹکے سے بال کندھے سے پیچھے کیے اور آفتاب کے ہمراہ خان حویلی سے باہر نکل گئی، جبکہ مونس کا کہکا خاصا جاندار تھا اور وہ صوفے سے اٹھا۔ اب اس کا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا، اپنی بیوی کے پاس۔ آگے کیا ہوگا جاننے کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ لازمی ریڈ کیجیے گا اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری دوست کو یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔